دشمنوں مسلمانوں کی صف سے نکل جاؤ، عمر کے دشمنوں مسلمانوں کی صف سے نکل جاؤ، عثمان کے دشمنوں مسلمانوں کی صف سے نکل جاؤ، علی کے دشمنوں مسلمانوں کی صف سے نکل جاؤ، حسنین کے دشمنوں مسلمانوں کی صف سے نکل جاؤ، معاویہ ابو سفیان کے دشمنوں مسلمانوں کی صف سے نکل جاؤ۔ کل قیامت والے دن جب مجرموں کو علیحدہ کیا جا رہا ہوگا، این اسی وقت تمہاری باری آئے گی، ہم جیسے فقیروں کی باری آئے گی، اور ہمارے نام اعمال جب کھولے جائیں گے تو اعلان کیا جائے گا یہ وہ خوش نصیب ہے، نہ ابو بکر کے مجرم ہے نہ علی کے مجرم ہے۔ بالانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پر درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پر درود بھیجوں، خدا کا پیارا حبیب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، ہر ایک علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پر درود بھیجوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق صد تکریم قرآ عظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حقداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے
ایک دینی تبلیغی اصلاحی نورانی روحانی محفل میں اکٹھے ہیں جسے محفل حمد و نعت کا عنوان دیا گیا ہے، اور آج کی یہ عظیم الشان محفل اظہار تشکر کے لیے اللہ رب العزت سے دی گئی نعمت کے شکرانے کے طور پر منعقد کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے بھائی شفیق الرحمان صاحب کو ایک پھول سا بیٹا محمد ارشمان معاویہ دیا۔ محمد ارشمان معاویہ کی پیدائش کی خوشی میں اس کے دادا محمد صدیق نے یہ اتنا بڑا پروگرام منعقد کیا ہے۔ اللہ رب العزت بھائی اسد الرحمان صاحب کو، عتیق الرحمان صاحب کو بھتیجے کی پیدائش کی خوشیاں مبارک فرمائے، بھائی محمد صدیق صاحب کو پوتے کی خوشیاں مبارک فرمائے۔ اور یہ کتنی حسین بات ہے کہ انہوں نے اپنی خوشی کو گھر کے آنگن تک نہیں رکھا، آپ تک بھی پہنچا دیا۔ آپ یہاں پہ موجود ہیں اور الحمدللہ آپ ہمارے بھائی محترم مفتی محمد سعد صاحب کی صورت میں، محترم مفتی محمد عمر خالد صاحب کی صورت میں، اسی طرح مفتی محمد طارق حیدری صاحب کی صورت میں، اور شور کوٹ کی ہر دل عزیز شخصیت مولانا عمران معاویہ صاحب کی صورت میں علماء کا دیدار کر رہے ہیں۔ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب کا بھی دیدار کریں گے، کلام بھی سنیں گے۔ تو یہ مختلف علماء کرام کا دیدار، ان کے بیانات، نعت خواں ثنا خواں حضرات کا کلام آپ کو خوشی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی نیت سے سنوایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی خوشیاں آپ سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک صالح اولاد آپ سب کو نصیب فرمائے، اور محمد ارشمان معاویہ کو اللہ رب العزت ایسا بیٹا بنائے جس بیٹے کی وجہ سے والدین کی دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے اور آخرت میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ سامعین محترم، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ کی یکم تاریخ کو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور اسی مہینہ کی 10 تاریخ کو امام عالی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یکم محرم کے شہید کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور 10 محرم کے شہیدوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس محبت کے اظہار کو ایک شاعر نے اپنے لفظوں میں ڈھالا ہے کہ سنبھال کے رکھو یہ جو فرقے تمہارے ہیں، سنبھال کے رکھو یہ جو فرقے تمہارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، نبی کے یارانے سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم نبی کے گھرانے سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہمیں جن اکابر سے تعلق نصیب ہوا ہے وہ حضور کی نسبتوں کے احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام سے منسوب ایک ایک ہستی ہو یا ایک ایک چیز ہو، نبی کا شہر ہو یا شہر کی گلیاں، اس عظیم شہر کے کبوتر ہو یا اس میں پھرتی ہوئی بلیاں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نالین پاک منسوب نالین ہو یا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گنبد خضرا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات ہو یا نبی کی چاروں کی چاروں بیٹیاں، آقا کے نواسے ہوں یا نواسیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پاک ہوں یا آل پاک، ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے منسوب ایک ایک ہستی کا احترام کرتے ہیں، ایک ایک چیز کا احترام کرتے ہیں، اور یہی درس ہمیں ہمارے اکابر نے دیا ہے، اور یہ درس، یہ محبت، یہ احترام، یہ ادب ہماری رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہے۔ ہم نہ نبی کے یارانے سے غداری کر سکتے ہیں،
نہ ہی نبی کے گھرانے سے غداری کر سکتے ہیں۔ جب وہ دونوں طبقے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دونوں طرف سے بات محبتوں کی چلتی ہے۔ آپ اگر توجہ کریں، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، اور ان کی صاحبزادی سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابا جان، جب آپ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، آپ علی کا چہرہ دیکھتے ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں علی کا چہرہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں، عبادت کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ ایک طرف تو یہ عالم ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق جو سب سے پہلے ایمان لے کے آئے، جن کے لیے جنت کے سارے دروازے استقبال کریں گے، جن کو امت میں سب سے افضل کہا گیا، جو نبی کے یار غار بھی ہے، نبی کے یار مزار بھی ہے، جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ سب کے قرض دنیا میں اتار دیے، لیکن ابو بکر صدیق کا قرضہ قیامت تک موقوف کر دیا گیا ہے، تاکہ جو دنیا میں نہیں مانتے، قیامت والے دن پہلے ان سے منوایا جائے گا کہ ابو بکر کا مقام کیا ہے۔ وہ ابو بکر کہہ رہا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا میرے نزدیک عبادت ہے۔ اب دوسری طرف آئیے، بخاری شریف کی روایت ہے، وہاں باپ اور بیٹی تھے، یہاں باپ اور بیٹا ہے۔ باپ کا نام مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ، اور بیٹے کا نام سیدنا امام محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ فریقین اس بات پر متفق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فاطمی اولاد کے بعد حضرت علی کے بیٹوں میں جناب حسن جناب حسین پاک کے بعد سب سے اونچا مقام امام محمد ابن حنفیہ کا ہے رحمت اللہ علیہ۔ امام محمد ابن حنفیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا، ابا جان، ای الناس خیر بعد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ابو بکر۔ کیا فرمایا؟ ابو بکر۔ حضور کے بعد لوگوں میں سب سے افضل ابو بکر ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب ایک ہستی یہ کہتی ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، دوسری ہستی یہ کہتی ہے کہ امت میں افضل ابو بکر ہے۔ تو جب دونوں طرف سے بات محبت کی چل رہی ہے، جب دونوں طرف سے بات الفت کی چل رہی ہے، جب دونوں طرف سے بات مودت کی چل رہی ہے، تو ہم نفرت کی فصل کیوں کاشت کریں؟ ہم کانٹوں کے راستے کیوں پر کر دیں؟ ہم کیوں نفرتوں کی فصلیں اگائیں اور کیوں نفرتیں دلوں میں بھرے؟ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے سینوں میں بھی نبی کے جرانے کا پیار بھی بھر دیں گے، نبی کے گھرانے کا پیار بھی بھر دیں گے۔ اب آگے آئیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت جا رہے ہیں ایک جگہ سے گزرتے ہوئے، سامنے حضرت امام حسن پاک کھیل رہے ہیں، جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے جناب امام حسن کو اٹھایا اور کندھوں پہ سوار کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک نظر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت حسن کے چہرے پہ، دوسری نظر راستے پہ، کبھی حسن کو دیکھتے ہیں کبھی راستے کو دیکھتے ہیں۔ اسی عالم میں چلتے ہوئے جا رہے تھے کہ سامنے سے حضرت علی تشریف لے کے آئے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو دیکھا تو فرمایا کہ بیٹا تو یہ علی کا ہے، لیکن مکھڑا سارا نبی کا ہے۔ بیٹا تو یہ علی کا ہے، لیکن مکھڑا سارے کا سارا نبی کا ہے۔ راوی کہتے ہیں وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق کی یہ بات سن کر خوش ہو رہے تھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب حضرت علی نے بدلہ کیا دیا؟ حضرت علی نے بدلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کندھے پہ نہیں اٹھایا، اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ دیا۔ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ دیا،
تاکہ میرا بیٹا گھر کے صحن میں جب پھرے تو میں کہوں ابو بکر ادھر آ، ابو بکر ادھر جا، ابو بکر یہ کر دے، ابو بکر وہ کر دے، ابو بکر گود میں آ، ابو بکر کندھوں پہ آ۔ میرے گھر کے صحن میں میرا بیٹا جب پھر رہا ہو تو میں بیٹے کو بلاؤں اور ذکر ابو بکر ہوتا رہ جائے۔ بات سمجھ آ رہی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب حسن پاک کو کندھوں پہ اٹھایا، دنیا کو بتا دیا کہ یہی وہ کندھ ہے جس پہ کبھی نانا سواری کرتا ہے، کبھی نواسا سواری کرتا ہے۔ اور جناب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ کے دنیا کو بتا دیا کہ علی کو ابو بکر سے کوئی جدا نہیں کر سکتا اور ابو بکر سے علی کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ جب دونوں طرف سے بات محبتوں کی ہے تو ہم نفرت کی بات کیوں عام کریں؟ ہم کیوں نفرتوں کو فروغ دیں؟ ہم تو محبت کے داعی ہیں۔ اور اللہ کا شکر ادا کرو، تم نے یہ منبر جن کو دیا ہے، تم نے جن کو محراب دیے ہیں، تم نے اپنے بازو جن کے بازوؤں میں دیے ہیں، تم نے اپنے ہاتھ جن کے ہاتھوں میں دیے ہیں، انہوں نے تمہیں تبرہ نہیں سکھایا، گالیاں نہیں سکھائی، نفرت نہیں سکھائی، لعنتیں نہیں سکھائی، انہوں نے تمہیں سکھایا تو یہ سکھایا نبی کا شہر ہو پھر بھی ادب کرنا، شہر کی گلیاں ہو پھر بھی ادب کرنا، گلیوں میں پھرتی ملیاں ہو پھر بھی ادب کرنا، گنبد خضرا ہو پھر بھی ادب کرنا، نبی کے کپڑے ہو پھر بھی ادب کرنا، نبی علیہ السلام کے نالین ہو ادب کرنا، نبی کا یارانہ ہو ادب کرنا، نبی کا گھرانہ ہو ادب کرنا۔ تمہارے اکابر نے تمہیں بتایا ہے کہ یہی وہ ہستی ہے جس کی نسبت اتنی اندر بن جاتے ہیں، اور کسی کی بادشاہی مشرق میں ہوگی، کسی کی بادشاہی مغرب میں ہوگی، کسی کی بادشاہی شمال میں ہوگی، کسی کی بادشاہی جنوب میں ہوگی، لیکن قربان پیغمبر کے صحابہ پر اور جن کی بادشاہیاں مشرق مغرب تک محدود نہیں تھی، پیغمبر کے در پہ آئے غلام اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ چلتے عرب کی دھرتی پہ تھے، ان کے جوتوں کا کھڑکا بہشت بری تک سنائی جاتا۔ یہ محبت تمہیں تمہارے اکابر سے ملی، تمہیں نفرتیں نہیں سکھائی گئی، تمہیں فرقہ واریت نہیں سکھائی گئی، تمہارے سینے بغض سے نہیں بھرے گئے، تمہارے دل میں نفرتوں کے بیج نہیں بوئے گئے۔ کل حشر کا دن ہوگا اور حشر کے دن جب آواز لگائی جائے گی وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو این اسی وقت فرشتے آ کے کہیں گے ابو بکر کے دشمنوں مسلمانوں کی صف سے نکل جاؤ، عمر کے دشمنوں مسلمانوں کی صف سے نکل جاؤ، عثمان کے دشمنوں مسلمانوں کی صف سے نکل جاؤ، علی کے دشمنوں مسلمانوں کی صف سے نکل جاؤ، حسنین کے دشمنوں مسلمانوں کی صف سے نکل جاؤ، معاویہ ابو سفیان کے دشمنوں مسلمانوں کی صف سے نکل جاؤ۔ کل قیامت والے دن جب مجرموں کو علیحدہ کیا جا رہا ہوگا، این اسی وقت تمہاری باری آئے گی، ہم جیسے فقیروں کی باری آئے گی، اور ہمارے نام اعمال جب کھولے جائیں گے تو اعلان کیا جائے گا یہ وہ خوش نصیب ہے، نہ ابو بکر کے مجرم ہے نہ علی کے مجرم ہے، یہ وہ خوش نصیب طبقہ ہے، نہ عمر کے منکر ہیں نہ حسنین کے منکر ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہیں نبی کے یارانے کا بھی احترام کرتے تھے، نبی کے گھرانے کا بھی احترام کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں اس قافلے میں شامل کیا ہے جو لوگ ادب ہی ادب سے واقف ہیں، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے در والوں کا بھی ادب سکھایا ہے، نبی کے گھر والوں کا بھی ادب سکھایا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے؟ آگے چلتے ہیں۔ جناب حضرت حسن پاک کو حضرت ابو بکر صدیق نے کندھوں پہ اٹھایا، جناب حسن پاک نے اس کا ریٹرن کیا کیا؟ محب تبری کی روایت ہے، حضرت امام حسن پاک سے کسی بندے نے سوال کیا کہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟
جناب سیدنا امام حسن پاک نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر امت میں سب سے افضل ہیں، میں ان کے لیے دعائے رحمت کرتا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے حیران ہو کے کہا لعل ھذہ تقیۃ، ہو سکتا ہے آپ اوپر سے کہہ رہے ہو، دل کے اندر کوئی اور بات ہو۔ راوی کہتے ہیں امام حسن جوش میں آئے، اپنی مسند سے نیچے اترے اور غصے میں آ کے کہنے لگے، غصے میں آ کر یہ کہنے لگے کہ میں اوپر سے نہیں کہہ رہا، مجھے میرے لا نالنی شفاعت محمد، مجھے میرے نانا محمد کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں اوپر سے کہوں ابو بکر اور عمر امت میں افضل ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان پہ رحمت بھیجے، جو ابو بکر اور عمر پہ رحمت نہیں بھیجتا اللہ ان پہ رحمت نہ بھیجے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کی روایت سنا دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت امام حسن پاک راوی عن الحسن ابن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا بکر منی بمنزلۃ السمع وان عمر منی بمنزلۃ البصر وان عثمان منی بمنزلۃ الفؤاد۔ حضرت حسن بن علی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک ابو بکر میرا کان ہے، عمر میری آنکھ ہے، عثمان میرا دل ہے۔ یہ روایت اہل سنت کی کتاب میں بھی ہے، لیکن میں نے فریق مخالف کی کتاب کا حوالہ دیا ہے اس لیے کہ وہ حقیقت ہوتی ہے۔ سورج ہوا کرتا ہے، کوئی آنکھ بند کرے یا آنکھ کھلی رکھے، سورج نے اپنا سفر جاری رکھنا ہے اور آسمان کے اوپر طلوع ہوئے رہنا ہے۔ جب دونوں طرف سے بات محبتوں کی بڑھ رہی ہے، بات محبتوں کی چل رہی ہے، تو ہم نفرتوں کی بات کیوں کریں؟ آئیے ایک اور روایت سناتا ہوں۔ سیدنا امام حسن پاک نے فرمایا قیامت والے دن دین اسلام عمر کو ڈھونڈتا ہوا آئے گا۔ روایت کے لفظوں کی خوبصورتی دیکھیں، قیامت والے دن دین اسلام عمر کو ڈھونڈتا آئے گا۔ ازالت الخفا فصل سومدار آیت خلافت کے اندر سے حوالہ دے رہا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو لیا ہے کہ قیامت والے دن دین عمر کو ڈھونڈتا آئے گا اور حضرت عمر کو بازو سے پکڑے گا اور عرش الہی کے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا اے میرے رب، میں سمٹا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا، تیرا یہ بندہ ہے جس نے مجھے پھیلانے میں نمایاں کردار ادا کیا، اے میرے رب آج عمر کو اس کی مزدوری دے۔ آج عمر کو اس کی روایت کرنے والے جناب امام حسن ہے جو بیٹے مولا علی کے۔ بات سمجھ آ رہی؟ چنانچہ فرشتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جائیں گے اور جنت میں ان کے مقام تک پہنچا کے آئیں گے پروٹوکول کے ساتھ۔ جب دونوں طرف سے بات محبتوں کی بڑھ رہی ہے تو ہم نفرتوں کو فروغ کیوں دیں؟ ہم کیوں نفرتوں کے بیج بوئیں؟ میرا پیغام آپ تک یہی ہے کہ بات نبی کے یارانے کی ہو تب بھی محبتوں کے ساتھ ہونی چاہیے، بات نبی کے گھرانے کی ہو تب بھی محبتوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہماری طرف سے سبق ادب کا ہے، احترام کا ہے اور ادب اور احترام جاری رہنا چاہیے اور یہ آنے والی نسلوں تک بھی منتقل ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جاگ رہے ہیں یا سو گئے؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کو آپ کے اکابر نے محبتیں سکھائی ہیں، نفرتوں سے دل نہیں بھرے آپ کے۔ رہی ہم فقیروں کی بات تو بڑی صاف سی بات ہے، ہمارے نظریات بالکل کلیئر ہیں، چڑھتے سورج کی طرح۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان سمیت جتنے بھی ہیں وہ چاہے نبی علیہ السلام کے یارانے سے تعلق رکھے یا نبی کے گھرانے سے تعلق رکھے، نبی کا سسرال ہو یا نبی کا داماد ہو، ہم سب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم سب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور جس علی کو حضور اپنی بیٹی کا رشتہ دے اور بیٹی بھی فاطمہ تو زہرا ہو سلام اللہ علیہ،
حضور کی چاروں بیٹیاں شان والی. حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ حضور کی بیٹیوں کے حق میں ہاتھ کھڑا کر کے چار کا اشارہ کرے. حضور کی بیٹیاں کتنی؟ حضور کی بیٹیاں کتنی؟ حضور کی بیٹیاں کتنی؟ چاروں شان والی، چاروں مقام والی، چاروں درجے والی، چاروں کا اپنا اپنا رتبہ ہے. لیکن روایات میں آتا ہے قیامت والے دن کہا جائے گا یا اہل الجمع والحشر، اے حشر کے میدان میں اکٹھے ہونے والے لوگوں، نکسوا رؤوسکم، سر جھکا لو، غضوا ابصارکم، نظریں بھی جھکا لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد، یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو جائے. جب تک نبی کی بیٹی فاطمہ گزر نہیں جاتی، نہ کسی کو سر اٹھانے کی اجازت ہے، نہ کسی کو نظر اٹھانے کی اجازت ہے. جس علی کو حضور اپنی بیٹی کا رشتہ دے، جس علی کو حضور اپنا ویر کہے، میں اس علی کو اپنا پیر کہتا ہوں. آپ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ علی ہمارے ایمان کی جاگیر ہے، علی مومنوں کا پیر ہے، علی نبی کا ویر ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد بھی ہے، ہمارے ایمان کا کل بھی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ ضرور ہے لیکن ذلیل نہیں کیا. آزمائش اور ہوتی ہے، ذلت اور ہوتی ہے. شہادت کا ملنا آزمائش، خیموں کا جلنا آزمائش، زخم کا لگنا آزمائش، تیروں کا برسنا آزمائش، محمد اون قاسم جیسی قربانیاں آزمائش، عبداللہ جیسا پھول قربان ہوا آزمائش. آزمائش یہ ہے کہ اللہ کے یہ بھیجے ہوئے بندے، مقدس خاندان، پاکیزہ ہستیاں قربان ہوتی گئی، قربان ہوتی گئی، قربان ہوتی گئی. یہ آزمائے گئے ہیں. آزمائش اور چیز ہوتی ہے لیکن ذلت اور ہوتی ہے. اہل سنت کا نظریہ یہ ہے اہل بیت کو آزمایا ضرور کیا ہے، ذلیل نہیں کیا گیا. اور یہی وجہ ہمارے منبر سے اہل بیت کا جب بھی ذکر ہوتا ہے ان کے مناقب بولے جاتے ہیں، فضائل بولے جاتے ہیں، ان کی عزت سے بات ہوا کرتی ہے، اور ان کے لیے اللہ کے جو انعامات ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے. مجموع الزوائد کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے مرکزی گنبد کے نیچے، قیامت والے دن اللہ کے عرش کے مرکزی گنبد کے نیچے میں، یعنی حضور اپنی طرف اشارہ فرمایا، میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین مرکزی گنبد کے نیچے ہوں. تو جن کو عزت اللہ دے ہم ان سے چھین سکتے؟ جن کو مقام اللہ دے ہم ان سے چھین سکتے؟ یقیناً نہیں. یہ مقام ہے اہل بیت کا، یہ شان ہے اہل بیت کی کہ اللہ رب العزت نے ان کو درجہ، مقام اور رتبہ یہ دیا. اور اہل بیت کا مفہوم وسیع تر ہے. اس میں سے یہ 5 نفوس قدسیہ بشمول حضور کی ذات کے، ان کے بارے میں اہل سنت کا آپ ریکارڈ ملاحظہ کریں، کتابیں دیکھیں، تقریریں سنیں، تحریریں پڑھیں. جب بھی بات ہوتی ہے محبتوں کے ساتھ ہوتی ہے، ادب کے ساتھ ہوتی ہے، احترام کے ساتھ ہوتی ہے. آزمائے ضرور گئے لیکن ذلیل نہیں ہوئے. اور یہی وجہ جب امام پاک شہید ہوئے ان کا سر نیزے کی نوک پہ سب سے اونچا جا رہا تھا. دستور دنیا کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جیتنے کی خوشیاں مت کرو، حسین شہید ضرور ہوا ہے، بے عزت نہیں ہوا. حسین کا اونچا سر آج بھی بتا رہا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دستر دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. بے عزت نہیں ہوئی. شہادت کا ملنا آزمائش، خیمے جلے آزمائش، زخم لگے آزمائش. لیکن کوئی دوپٹے چھین کے چلا جائے یہ آزمائش نہیں، ذلت ہے. اور اللہ نے اہل بیت کو ذلیل نہیں کیا. کوئی دوپٹہ چھین کے چلا جائے، فاطمہ جائی کا کوئی دوپٹہ چھین کے چلا جائے، رب نے اس دھرتی کو رکھ کے کرنا کیا ہے. میرے سر پہ تم پگڑی بندھاؤ، تمہیں حق حاصل ہے وہاں میرے سر سے پگڑی کھینچ لو. کسی کے سر پہ تم چادر رکھو، تمہیں حق حاصل ہے کہ تم اگر اس سے لینا چاہو تو چادر واپس لے لو. لیکن ان ہستیوں کے سروں پہ چادر آپ نے نہیں رکھی، ان ہستیوں کے سروں پہ دستار آپ نے نہیں رکھی، ان ہستیوں کے سروں پہ چادر آپ کی دی ہوئی نہیں ہے، میری دی ہوئی نہیں ہے. ان ہستیوں کو چادر دینے والا خدا ہے اور اوپر کرنے والا مصطفیٰ ہے.
جن کو چادر خدا نے دی ہو اور سایہ مصطفیٰ نے کیا ہو، کائنات کا کوئی یزید، کوئی شمر، کوئی ابن زیاد وہ چادر چھین نہیں سکتا۔ چادر چادر تطہیر ہے، چادر نبی کی پاکیزگی کی علامت ہے، چادر میرے پیغمبر کی دی ہوئی ہے، چادر خدا کی عنایت ہے۔ لاکھوں آندیاں یزیدیت کی چلے، لاکھوں آندیاں شمر کی صورت میں چلے، لاکھوں آندیاں ابن زیاد کی صورت میں چلے، کوئی آندھی بھی زینب کے سر سے چادر نہیں کھینچ سکتی، کوئی آندھی بھی سکینہ کے سر سے دوپٹہ نہیں چھین سکتی۔ سکینہ عزت دار ہے، سکینہ پردے دار ہے، سکینہ بلندیوں والی ہے، سکینہ نبی کا خون ہے، سکینہ فاطمہ کے مقدسات کی امانت ہے، زینب فاطمہ چاہی ہے۔ خدا کی قسم کائنات کے رب نے ان عزت داروں کے پردے نہیں اتروائے، ان عزت داروں کو ذلیل نہیں کروایا۔ یہی تو وجہ ہے آج بھی کائنات میں جب بھی ان کا نام آتا ہے تو ادب سے آپ جھک جایا کرتے ہیں۔ ذلیل وہ ہوئے، یہاں پہ ایک اور بات بھی کہتا جاؤں، کربلا میں چادریں بھی اتری، نقاب بھی اترے، چہروں کے خد و خال بھی واضح ہوئے، لیکن اہل بیت کے نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اہل بیت کے نہیں، چادریں اتری، نقاب اترے، چہروں سے ان کے خد و خال ظاہر ہوئے، لیکن اہل بیت کے نہیں۔ ان کے جو وفادار کہلاتے تھے بے وفا نکلے، جن کو اپنا سمجھا تھا بیگانے نکلے، جن پہ اعتماد کیا تھا وعدے توڑ گئے، جو بے حیا نکلے، جن کی تلواریں حسین کی بجائے یزید کے حق میں تھی، پردے ان کے اترے ہیں، چادریں ان کی اتری ہے، چہرے ان کے نقاب آیا ہوئے ہیں، اور دنیا کو پتہ چل گیا ہے۔ کائنات کا رب بتانا یہی چاہتا تھا کہ ان کے چہروں سے پردے اتار کے دنیا کو بتا دوں کہ حسین کے حق میں جو تھے بامراد ہوئے، حسین کے مخالف جو تھے بے مراد ہوئے، حسین کے حق میں تھے خوش وقت ہوئے، حسین کے مخالف تھے بد وقت ہوئے، جو حسین کے لیے نکلے تھے آج تک زندہ باد ہیں، جو حسین کے مخالف تھے آج تک مردہ باد۔ نقاب ان کے اترے ہیں۔ اونچا بولے آپ کوفی نہیں ہیں، حسین کے حق میں بولے۔ اونچی آواز میں بول کے بتائیں کہ آپ کوفی نہیں ہیں، آپ حسینی ہیں۔ تمہاری آواز، تمہارا لہجہ، تمہاری تڑپ، تمہاری محبت بتائے کہ تم تو حسینی ہو۔ اللہ رب العزت نے سامعین محترم میری طرف توجہ کریں، میں آپ کو کوئی بات دینا چاہتا ہوں۔ اہل بیت کو آزمایا ضرور گیا ہے، ذلیل نہیں کیا گیا، ان کی چادریں نہیں چھینی گئی۔ کسی میں جرت کیا اس چادر کو اتار لے جو رب نے دی تھی۔ جن کے پردوں کی قسمیں اور جن کے پردوں کے وعدے قرآن میں کیے گئے، جن کے تقدس کی باتیں قرآن میں کی گئی، ان سے کوئی چادر چھین سکتا؟ الطاف کاظمی ایک شاعر ہے، اس کے نعتیہ کلام کے کچھ شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کیوں میں دوں ان کو سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور اس کا آخری شعر ہے، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں، چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عجب بات ہے۔ ادھر سے تو کہتے ہو کہ ایک بال سے پردہ ہٹا تو سورج نے پردہ کر لیا، اسی طرح سنتے رہتے ہیں، ہر سٹیج پہ یہ روایت بولی جاتی ہے، میں اس کی ذرائع کی طرف نہیں جاتا۔ ایک بال سے جو پردہ ہٹا تو سورج نے پردہ، یہ سورج
سیاسیوں کی طرح منافق تو نہیں تھا کہ اقبال کی تو عزت کرتا ہے، زینب کے سر سے پوری چادر اتر گئی اور بے شرم بن کے کھڑا رہا؟ نہیں سمجھا، پوری چادر اتر گئی فاطمہ جائی کے سر سے اور سورج نے پردہ ہی نہیں کیا۔ یہ کیسی دوہرے بیانات ہیں، یہ کیسی تضاد بیانی ہے۔ ایک وال کا لحاظ تو کرتا ہے، پیٹ سے پیدا ہوئے بال کا لحاظ نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ نے اس عزت دار گھرانے کو بے عزت نہیں ہونے دیا، بے عزت نہیں ہونے دیا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ رب العزت نے جو عزت، جو مقام، جو درجہ دیا ہے، الحمدللہ ہم اس کے تمام درجوں سمیت حضرت علی کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سلام عقیدت۔ اصحاب کی محفل میں ایک بات ہوئی تھی، آقا کے لبوں کی وہ بات علی ہے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، آصف کے عقیدے میں وہ ذات علی ہے۔ ہم یوں نہیں کرتے کہ ایک بار ذکر کریں تو حضرت علی کو خدائی تک پہنچا دیں اور اسی تقریر میں آخر میں مصائب پڑھتے ہوئے اتنا مظلوم کر دیں کہ مسلح بھی چھین گیا، خلافت بھی چھین گئی اور پدک بھی چھین گیا۔ ہم یوں نہیں کہتے۔ علی جرت کا نام ہے، علی جرت کا نام ہے، علی غیرت کا نام ہے، علی نبی کے ویر کا نام ہے، علی مومنوں کے پیر کا نام ہے، علی میرے ایمان کی بنیاد ہے، علی میرے دین ہے، علی پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبتوں کا مرکز ہے، علی ہی وہ حد فاصل ہے جو مومن کو منافق سے جدا کر دیتی ہے، علی ہی وہ معیار ہے جو ایمان کی ضمانت ہے۔ جیسے علی کو میرے پاک پیغمبر اپنا ویر کہتے ہیں، میں اس علی کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی تناظر کو مد نظر رکھتے ہوئے دو شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ سننا چاہتے ہو؟ میرے شعر عوامی ذوق کو مد نظر رکھ کے ہیں، مفتی حضرات سے میں معذرت کے ساتھ۔ علی مشکل کشا بھی ہے، علی حاجت روا بھی ہے، میں سنیا تیرے وڈیرا تو علی ساڈا خدا بھی ہے، لقب دے کے خدائی دے مسلح وقت کھسا چھڑے، علی دے پلے کیا چھڑے؟ نہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں، لقب دے کے خدائی دے مسلح وقت کھسا چھڑے، علی دے پلے ہٹے اقبال تو پردہ سورج نو شرم آوے، ہٹے اقبال تو پردہ سورج نو شرم آوے، وہ سورج زینب دی چادر دا نہ مل پاوے، علی دی پاک دھیاں تو بوچھن بھی لہا چھڑے، علی دے پلے کیا چھڑے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت علی ہمارا ایمان ہے، دلیر ہے، جس نے خیبر کا در اکھاڑا ہے، مرحب کا سر مارا ہے، علی کی ایک ایک سانس غیرت والی ہے، ایک ایک لمحہ غیرت والا ہے۔ علی ہی وہ ہستی ہے جو صحابہ میں شامل ہو کر کہہ رہے تھے کہ دنیا والو نحن الذین بایعوا محمدا، ہم ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے، نہ موت روک سکتی ہے محمد کی غلامی سے، نہ کوئی ظلم روک سکتا ہے محمد کی غلامی سے۔ زندگی کی ایک ایک سانس ہم رسول اللہ کے ساتھ لڑیں گے بھی، رسول اللہ پہ مریں گے۔ ہم حضرت علی کو سلام عقیدت پیش کرتے نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت میری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک درد دل تھا، میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیا۔ سلام شاہ کربلا، سلام اے خون رسول، فدا ہو تجھ پہ زندگی، اے جگر گوشہ اے بطول، محبتیں عقیدتیں عبادتیں ریاضتیں، تو نہیں تو کچھ نہیں، تیرے بغیر ہیں فضول، سرما بنا لے آنکھ کا نازاں رہے مقصوم پر، آصف کو ہو اگر میسر آپ کے قدموں کی دھول، وما علینا الا البلاغ المبین۔